نبوت کے 7ویں سال میں جب کفار نے یہ دیکھا کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ان کے جو بڑے بڑے شیر ہیں جیسے حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی اتنے بہادر قریشی دامن اسلام میں آ گئے تو ان کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک اور گندی سکیم بنائی کہ ان سب کا خاندانی بائیکاٹ کر لیا جائے اور ان لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے کہ کہیں یہ معصور ہو جائیں، کہیں ایک جگہ پہ قید ہو جائیں، تاکہ نہ ان کو دانہ ملے نہ ان کو پانی ملے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے مصطفیٰ کریم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک کوئی شخص بنی ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ یہ پہلی شرط۔ اور دوسری، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ تیسرا، انہوں نے یہ اختیار کیا شک میں کہ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام، ملاقات ایون کے بات بھی نہ کرے۔ ظالموں نے حد کر دی۔ پھر کہا کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ان کو دے، نہ ان کے پاس لے جانے دے۔ سور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، لیکن مرضی تو سب کی شامل تھی۔ سارے سرداروں نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ پھر کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا گیا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا جان تھے وہ آپ کو ساتھ لیتے ہیں، دوسرے تمام خاندان والوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں، پہاڑی کے اس سائڈ پہ جاتے ہیں جس کا نام تھا شعب ابی طالب، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب اس تنگ و تاریک پہاڑ میں قیدیوں کی طرح بیچارے زندگی بسر کرنے لگے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ سوکھے چمڑے بھی پکا پکا کر کھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پیرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں کوئی بندہ دانا پانی لے کر اس گھاٹی کی طرف نہ جائے۔ ایک دن بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک مہینہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر وہاں 3 سال تک لگاتار ادھر بھی ایمان والے لوگ بھی تھے اور بڑے مستقل مزاج لوگ تھے، یہ ظلم سہتے رہے، یہاں تک کہ بنو ہاشم جتنے لوگ تھے ان کو رحم آنا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے ان ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی پھر تحریک بھی چلائی تھی۔ بڑے سردار جس میں ہشام بن عمر وغیرہ تھے، اور پھر ظہیر تھے جو حضرت عبد المطلب کے نواسے تھے، وہ بھی کفار مکہ کو مخاطب کر کے بڑے جوش میں کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سنی تو ابو جہل نے تڑپ کر کہا خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ایک نوجوان تھا زمعہ، اس نے ابو جہل کو للکارا اور اتنے زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی تو بند ہو گئی۔ اسی طرح پھر مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی ابو جہل کو جھڑک دیا تھا، صاف کہہ دیا ابو جہل بس کرو بس کرو، اس معاہدے کو توڑ ڈالو، ہم اس کے پابند نہیں رہیں گے۔ جہل نہ اس معاہدے کے ہم پہلے حق میں تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔
मजमे में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस मादे की जो दस्तावीज है ना, जिसपे लिखा गया हुआ था, उसको कीड़ों ने खा डाला और सिर्फ जहां जहां खुदा का नाम लिखा था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया। अब मेरी राय ये है, तुम लोग इस दस्तावीज को निकाल कर देखो, अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तो इसको चाक करके फेंक दो। अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतब बिन अदी जो थे, काबे के अंदर के दस्तावीज को उतारा गया, जरा उनको तो एक चांस मिल गया था ना। सब लोगों ने जब उसको देखा तो वाकई सिवाय अल्लाह के नाम की पूरी दस्तावीज को कीड़ों ने खा लिया था। मुतब बिन अदी ने सबके सामने इस दस्तावीज को फाड़ा, फेंका, और फिर कुरैश के चंद बहादुर जो लोग थे वहां पे थे, वो हाल से कुफर में भी, लेकिन हथियार लेकर घाटी में पहुंचते हैं और खानदान बनु हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल आए और उनको अपने घरों में फिर आबाद कर दिया।